السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی روسی صدر سے ملاقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا استقبال کیا۔ پیوتن کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار۔ پاکستان کا بدترین اسرائیلی جارحیت کو فوری روکنے کا مطالبہ۔ اسپتال پر حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ پاکستان کی 800 فلسطینیوں کو شہید کرنے کی مذمت۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسپتال اور طبی عملے کا تحفظ عالمی قوانین میں شامل ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کا حکم۔ جج کا کہنا تھا کہ عمران خان کو سائیکل کیا، موٹر سائیکل بھی دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو۔ کراچی میں زلزلہ اور سونامی، چیف میٹرولوجسٹ نے خبردار کر دیا۔ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ ممکنہ خطرات کے پیش نظر زلزلے کی حتمی پیش گوئی ممکن نہیں۔ بحیرہ عرب میں زلزلے کے ممکنہ خطرات موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں بارش کے حوالے سے اہم پیش گوئی۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا، سردی میں اضافہ۔ کراچی میں گرمی، ملک بھر میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور روسی صدر ولادیمیر پیوتن کے مابین بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور روسی صدر ولادیمیر پیوتن کے مابین بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں میں ملاقات چین میں منعقدہ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے موقع پر ہوئی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے خطے میں روابط کی مضبوطی کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو ہوئی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا کہ خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر غذائی تحفظ کے لیے روس اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے قریب ترین افریقی ممالک کو مفت اناج کی فراہمی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ولادیمیر پیوتن نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان اور روس یکساں موقف رکھتے ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بھی دو طرفہ تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے ولادیمیر پیوتن سے گفتگو میں کہا کہ بطور سینیٹر 2 بار روس کا دورہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرنے کا منتظر ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں گریٹ ہال آف پیپل میں دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ وزیر اعظم ہال میں پہنچے تو چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول پونگ لی لیان نے پرتپاک استقبال کیا۔ عشائیے میں روس، کینیا، ایتھوپیا، منگولیا، ہنگری، سری لنکا، قزاقستان، ازبکستان، پاپوا نئی گنی، موزمبیق، چلی اور دیگر عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ نگراں وزیر اعظم نے عشائیے میں شریک عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بیجنگ میں منعقدہ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کی، جہاں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا گزشتہ برس سیلاب میں پاکستان کے دورے
اور متاثرین کی مدد و بحالی کے عمل میں خصوصی دلچسپی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل کی موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے لیے اقدامات اور اس اہم چیلنج پر دنیا بھر میں آگاہی کے لیے اقدامات پر بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم کی قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توقایف سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے مابین روابط، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں پاکستان قزاقستان کے مابین تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے سے بھی ملاقات کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بدترین اسرائیلی جوہریت کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، عالمی برادری غزہ میں جاری پرتشدد حملوں کو روکنے میں کردار ادا کرے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بدترین اسرائیلی جوہریت کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، عالمی برادری غزہ میں جاری پرتشدد حملوں کو روکنے میں کردار ادا کرے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان بدترین اسرائیلی جوہریت کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتا ہے، عالمی برادری غزہ میں جاری پرتشدد حملوں کو روکنے میں کردار ادا کرے اور حملوں میں ملوث ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائے۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے۔ اسپتال اور طبی عملے کا تحفظ عالمی قوانین میں شامل ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں بھی مسئلہ فلسطین پر گفتگو کی۔ ملاقات میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ ملاقات میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ عالمی برادری مسئلہ فلسطین کے حل میں کردار ادا کرے۔ پاکستان نے بھی غزہ کی پٹی میں اسپتال پر ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملے کی شدید مذمت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں زخمی مریضوں اور پناہ گزینوں پر حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ سویلین آبادی اور املاک کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ عالمی برادری غزہ پر اسرائیلی بمباری رکوانے کے لیے فوری ایکشن لے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسپتال پر بمباری کر کے علاج معالجے کے لیے موجود 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ سینکڑوں شہری شدید زخمی ہیں۔ حملے کے بعد اسپتال کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں مریض، ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف شامل ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کا حکم دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ابھی تک اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے SOPs نہیں آئیں۔ آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ آج بھی SOPs نہیں آئیں، آپ کہیں تو میں عدالت کی معاونت کر دیتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کے وکیل شیراز احمد رانجھا اسپیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے روبرو پیش ہوئے۔ وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ورزش کے لیے سائیکل مہیا کرنا چاہتے ہیں، جس پر جج نے کہا کہ سائیکل کے حوالے سے تو میں پہلے ہی جیل حکام کو کہہ چکا ہوں۔ وکیل نے بتایا کہ اگر عدالت اجازت دے تو سائیکل آج ہی مہیا کر دیتا ہوں۔ جج نے ریمارکس دیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سائیکل جیل سپرنٹینڈنٹ چلاتا رہے۔ جیل مینول میں بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے انڈر ٹرائل ملزم کی سیکیورٹی اہم ہے۔ وکیل نے کہا کہ اگر خدشات ہیں تو ایک بندہ مقرر کر دیں جس کی نگرانی میں سائیکل استعمال ہو۔ جج نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کھانا گھر سے منگوایا جائے، لیکن ذمہ داری کون لے گا؟ اگر کھانا جیل میں تیار ہو تو جیل حکام ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میں سائیکل والے معاملے پر آرڈر کر دیتا ہوں، معاملے کو حل کر دیتے ہیں۔ جج نے کہا کہ میں نے جیل میں جا کر دیوار توڑوا دی، کون جج ایسا کرتا ہے؟ جیل سے دیوار توڑ دی۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کی چہل قدمی آرام سے جاری ہے۔ علیمہ خان نے اصرار کیا کہ جتنی جلدی ہو جائے سائیکل دے دیں، جس پر جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل کیا، موٹر سائیکل بھی دے دیں گے۔ اس جملے پر عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ بعد ازاں آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمران خان کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل واٹس ایپ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرائیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے خبردار کیا ہے کہ مکران کے جنوب میں 50 کلومیٹر دور زیر سمندر ٹیکٹونک پلیٹس جنکشن سے اطراف کے علاقوں میں زلزلہ اور سونامی کبھی بھی آ سکتا ہے۔
مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے خبردار کیا ہے کہ مکران کے جنوب میں 50 کلومیٹر دور زیر سمندر ٹیکٹونک پلیٹس جنکشن سے اطراف کے علاقوں میں زلزلہ اور سونامی کبھی بھی آ سکتا ہے۔ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ مکران کے جنوب میں 50 کلومیٹر دور زیر سمندر ٹیکٹونک پلیٹس کا جنکشن موجود ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس جنکشن سے اطراف کے علاقوں میں زلزلہ اور سونامی کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ عرب میں زلزلے کے ممکنہ خطرات موجود ہیں، تاہم ممکنہ خطرات کے پیش نظر زلزلے کی حتمی پیش گوئی ممکن نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ ماضی میں بھی اس علاقے میں 8 شدت کا زلزلہ آ چکا ہے۔ ایسا زلزلہ دوبارہ آنے پر کراچی بھی سونامی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات کراچی کے مشرقی علاقوں میں 3.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا اور آج صبح 10 بجے کے قریب ایران کے ساحلی شہر بند عباس میں 5.3 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا، جس کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی کر دی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا، جس کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہواؤں کے رخ میں تبدیلی کے باعث آج سے موسم گرم ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ کراچی شہر میں آج مطلع جزوی ابرآلود سے مکمل ابرآلود رہے گا اور آج دن بھر شہر میں شمال مشرقی ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ ہوا میں نمی کا تناسب 66% ہے اور شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ہوا 2 ناٹیکل مائل کی رفتار سے چل رہی ہے۔ دوسری جانب ملک میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں موسم خشک رہے گا۔ بارش اور برف باری کے بعد آزاد کشمیر کے دارالحکومت اور گرد و نواح میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ دارالحکومت کے پہاڑی سلسلے کوہ مکڑا، پیر چناسی، پیر حسی مار نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ وادی نیلم اور لیپا کے پہاڑوں پر بھی ہر سو برف ہی برف نظر آ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں حالیہ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، جبکہ ضلع بے نظیر آباد اور ملحقہ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔